في سنة 2008 جلست إلى الإمام محمد أختر رضا خان. 2008 میں مجھ کو بھی موقع ملا حضور تاج الشریعہ کی صحبت میں بیٹھنے کا. ودمشق لا تنسى تلك الزيارة التي زارها الإمام محمد أختر. حضرت نے جو لفظ فرمایا نا، اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں آپ کو. جو حضرت نے فرمایا ہے یہ گفتگو ہم نے پہلے بھی کی ہے، لیکن ہم نے کی ہے، یعنی ہمارے پاکستان کے علماء نے کی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہی گفتگو کو آج پورے عرب کا بادشاہ بیان کر رہا ہے. اب سنیں حضرت نے کیا فرمایا. پورا دمشق آج تک نہیں بھولا اس سفر کو جب پہلی مرتبہ تاج الشریعہ ہمارے شام دمشق میں آئے تھے. زار الإمام دمشق واستقبل في المطار استقبال الملوك. اور جس وقت میں وہ دمشق ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کا استقبال دمشق ایئرپورٹ پر ایسے کیا جا رہا تھا کہ جیسے کسی ریاست کا عظیم بادشاہ آ رہا ہو. وجاءت علماء الشام الأساتذة والدكاترة والمفتون لاستقبال الإمام في بيته العامر. اور جس مقام پر حضرت نے قیام فرمایا تھا میں نے دیکھا اساتذہ، علماء، مفتی، محدثین وہ تمام کے تمام آ رہے تھے حضور تاج الشریعہ کا استقبال کرنے کے لیے. وكان معنا الشيخ عامر أيضا. اور شیخ عامر ان کے در کا یہ ادنا سگ اپنے مرشد کی خدمت میں موجود تھا. كان في البداية يعدونه عالما من العلماء. یعنی سمجھنے والے کچھ یہ سمجھے کہ جیسے ایک عام عالم ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح سے کوئی عالم ہوں گے. فلما بدأ الإمام محمد أختر بالكلام أعجبوا به. اور جب تاج الشریعہ نے اپنی فصاحت و بلاغت والی زبان کھولی تو وہ سارے حیرت سے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ رہے تھے. المتعاظمون من العلماء وكبار الدكاترة طأطأوا رؤوسهم أمامه. اپنی پلکوں سے اپنی عظمت کے ترانے وہ تاج الشریعہ کے گنگنا رہے تھے اور ان کے ادب میں وہ اپنے سر جھکا رہے تھے. وهو يتكلم اور وہ عن النبي وحبه وحب آل بيته. اور وہ گفتگو فرما رہے تھے عشق رسول پر اور اہل بیت کی محبت پر. وأبحر في العلوم الفقه الحديث التاريخ وهو يتكلم وهم يستمعون بإعجاب. وہ گفتگو کرتے تو اس میں فقہ بھی ہوتی، حدیث بھی ہوتی، عقیدہ بھی ہوتا، اور تعجب سے علماء شام حضور تاج الشریعہ کے ان علوم زخار کو سن رہے تھے. ولما امتلأت قلوبهم بتعظیم الامام حدثت کرامہ. اور جب ان کے دل حضور تاج الشریعہ کے علم و فنون سے بھر گئے تو پھر وہاں پر تاج الشریعہ کی کرامت بھی سامنے ظاہر ہوئی. كانت زيارة الإمام في شهر آب أكبر شهور السنة حرارة. اور حضور تاج الشریعہ کی تشریف آوری ہوئی تھی دمشق میں اگست کے مہینے میں، اور ہمارے یہاں اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. وإذا بالرياح تسري وتذهب حرارة الصيف.
تو علماء اکرام یہ محسوس کر رہے تھے کہ تاج الشریعہ کی آمد کے بعد وہ گرمی کی جو لہریں تھیں، ٹھنڈی ہوائیں ان کو دور کر رہی تھیں اور موسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ كهذا الهواء البارد الذي يخرج من المكيفات، کہ جیسے ابھی آپ کے اے سی میں سے ٹھنڈی ہوائیں نکل رہی ہیں، حضور تاج الشریعہ کے وجود سے وہ ہوائیں پورے دمشق کو نصیب ہو رہی تھیں۔ بس اولا وإذا كان الميت بسحابة بالذبح تطل عنه عليهم يجب تنفيذ وصية. وينزل المطر، هذا اول اور مسألة. پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک بادلوں نے رخ بدلا اور آئی پھر کالی گھٹائیں اور کرم کی پھر وہ بارش وہاں پر شہر دمشق میں ہونے لگی۔ کوئی اپنے فوت لأول مرة في الشام اللہ کو پیارے ہو گئے ينزل المطر کی طرف سے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے کرے گا۔ تو ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں بارش نہیں ہوتی، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ گرمی میں بارش ہو رہی تھی۔ طرف سے قربانی کرے گا نام سے۔ وأقبل العلماء ثاني على إذا قال يدي الإنسان عند السيف الذبح يقبلونها هذه عني ويتبركون وعن بها۔ أهل اور بيتي میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اکابر علماء اکرام دوسرا حضور یہ تاج ہے الشریعہ کے کہ ہاتھوں قربانی کو کرتے چوم وقت رہے ہم لوگ تھے دعا اور پڑھتے ان سے برکتیں پا دعا رہے کے اندر ہم تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ وراحوا جانور يقولون میری طرف سے اے أجزنا میرے يا مالک سيدي۔ اسے اپنی بارگاہ اور ان سے جا کر اکابر علماء یہ کہتے تھے کہ آپ بھی میری طرف سے ہمیں جانور کو اپنی اس قربانی کو اجازتوں قبول کی فرما، اگر وہ ساتھ میں اجازت یہ عطا الفاظ کر کہتے دیں۔ ہیں کہ منی و من اہلی، والشيخ يتواضع مجھ سے اور میرے گھر والوں سے یا ان لوگوں کا ذکر کر دے جو رب کے پیارے ہو تاج گئے، الشریعہ ایسا کرنا بھی اپنی جائز ہے۔ عاجزی کا اظہار فرما رہے تھے اور اپنے سر کو ان کے سامنے اللهم عاجزی طور پر هذه جھکا الأضحية رہے عن تھے۔ أبي الميت دون وصية ساعات دون من وصية البركة ودون أن تكون تبعا لأهل بيته، اور وہ تھے رحمتوں کے نازل ہونے کے لمحات کہ جو اس وقت ہم پر اتر اور رہے فرمایا تھے۔ کہ اگر کوئی دنیا سے جانے والے نے وصیت بھی لی إلى اور بلاده وہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف سے قربانی کر دی، ایسی قربانی کرنا بھی جائز ہے، سوائے اس سے علماء پہلے کہ حضور شافعی تاج کے الشریعہ نزدیک دمشق نہیں سے ہے، واپس یا سب کے ہندوستان نزدیک کا ایسا سفر کرنا کرتے جائز آپ ہے۔ نے دمشق میں مزارات یعنی صحابہ اور یجوز ولا یستحب، اولیاء جو وہاں پر بڑی بڑی درگاہیں ہیں، مزارات ہیں، آپ ادھر بھی أن تشریف النبي لے عليه گئے۔ الصلاة والسلام دار الإمام ضحى عن سيدنا أحد من بلال أمواته. الحبشي سلام۔ آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر تشریف لائے يرد سيدنا أنه يحيى فعله الحصور عن عمه سيدنا اور حمزة حضرت عندما مات، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے دربار شریف میں تشریف لائے يرد أنه فعله عن اور أولاده سیدنا شیخ محی الذين ماتوا، الدین ابن لم عربی يرد کے أنه دربار فعله میں عن تشریف لائے زوجته الإمام السيدة عبد الغني خديجة النابلسي الذي- اور سیدنا التي شیخ عبد كانت الغنی ماتت. النابلسی رحمت اللہ لم علیہ يرد کے مزار أنه پر فعل، تشریف لائے لكنه وفي يجوز. حمصة دار سيدنا خالد بن الوليد اور دوسرے شہر حمص میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار پر تشریف لائے وزار مقبرة فيها اور یہ تھا 10 کہ آلاف صحابي، اپنے اور اس مقبرے کی بھی زیارت کی کہ جہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ کیا مستحب لم ہے، کیا ہے؟ يتبارك فقط حضرت نے فرمایا بالأولياء کہ والصالحين شافعی حضرات ولكن الأرض کو أيضا منع کرتے ہیں۔ تباركت به۔ اور صرف یہ نہیں کہ تاج استدلال الشریعہ جو نے ہے ان وہ تو مزاروں دلیل سے پیش کرتے، وہ برکتیں دلیل یہ حاصل ہے کی ہیں کہ آقا میں کریم یہ صلی کہتا اللہ علیہ ہوں کہ وسلم سے شام کی زمین بھی تاج الشریعہ سے برکتیں پا رہی تھی، لیکن ساتھ میں حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی اور کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں اور اس کا یہ کرنا جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، بس شافعیوں کے اور نزدیک آپ نے نہیں ہے۔ پھر وجہ اپنی اس کی اجازتیں کہ اقلی شام صلاۃ و کے تسلیم بڑے بڑے کے سب سے علماء زیادہ اور وہاں کے محبوب اور مشائخ مقرب عظام پیران عظام حضور کی کو جان تھے اپنی حضرت سیدنا اجازتیں امیر جو حمزہ حدیث رضی میں اللہ عنہ، فقہ میں ان کی اور شہادت کے تصوف بعد میں نہیں تھی ملتا تو کہ آپ نے علیہ السلام اجازتیں کی ان طرف اکابر قربانی علماء اکرام یا کو سرور پیش کونین فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم وكنت کے ممن جو أكرمني اپنے الله گھر کے لوگ بهاتين جو الإجازتين۔ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی اور ان دنیا سے پردہ اجازتیں فرما لینے گئے، والے تو ان کا اکابر ذکر نہیں علماء ملتا اور مشائخ میں آقا علیہ السلام میرا نے نام ان کی بھی طرف سے شامل قربانی ہے۔ کی۔ میرے سرکار کی وہ محبوبہ بکت زوجہ دمشق ام المؤمنین
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نہیں ملتا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام نے ان کی طرف سے واضح طور پر جو ہے وہ ان کا نام ذکر کر کے قربانی کی ہو، تو صرف اس وجہ سے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پیاروں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف نہیں، بالکل جائز ہے. میرے مرشد کی واپسی ہو رہی تھی، دمشق رو رہا تھا، طلبہ اور علماء اکرام کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ نہ جانے اب علم کا یہ چڑھتا ہوا سورج دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. الامام له تلامذ في اصقاع الارض. پورے جہاں میں اس امام کے پیے ہوئے جام والے شاگرد جہاں میں موجود ہیں، كلهم يقتدون به، اور وہ سارے کے سارے اپنے مرشد کے فیضیابی یافتہ ہیں. في الشام والأردن وأوروبا وأمريكا والباكستان هنا وفي كل مكان. یورپ، امریکہ، شام، اردن، بلاد عرب، پاکستان، کوئی ایسا جہاں نہیں کہ جہاں پر تاج الشریعہ کے علم پانے والے شاگرد موجود نہ ہوں. كلهم بايعوه وألبسوه تاج الشريعة. اور وہ سارے کے سارے کہ جنہوں نے اس دربار سے فیض پایا ہے، شریعت کے اس تاج کا ان پر فیض جاری ہے. كان يعرف لغات عدة. حضور تاج الشریعہ کئی زبانیں جانتے تھے غير الأردية، اردو کے علاوہ، وكتب فيها وأنشد ديوانا من الأشعار. اور آپ نے اس پر مختلف زبانوں پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں. انہی میں سے آپ کا ایک عربی میں دیوان ہے نعتیہ. عندما أنشد المنشد في دمشق من تأليف الإمام فقال الله 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 ما لي رب إلا هو. تو جس وقت میں حضور تاج الشریعہ نے دمشق کے اکابر علماء کے سامنے اپنا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کیا، اللہ 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 ما لی رب الا ہو، یہ کلام تاج الشریعہ کا ہے. وآخر بيت كان فيه يقول هذا أخطر أدناكم ربي أحسن مثواه. اور جب انہوں نے اپنا اس کلام کا مقطع پیش کیا، ھذا اختر ادناکم، اے میرے مالک تیرا یہ ادنا اختر، کر دے اس کی قبر کو اچھی قبر. فقلت له مداعبا أنت أخطر أعلاهم ربي أحسن مثواهم. تو اس وقت میں سامنے موجود تھا، تو میں نے اسی وقت ان کے اس شعر کے ختم ہوتے ہی میں نے پڑھا کہ آپ اے اختر ادنا نہیں بلکہ آپ ہم سب کے سب سے اعلیٰ ہیں، اور آپ کا ٹھکانہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگا. فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم. ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائے گی. تیرا